آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. یعنی نکاح کے بغیر جو محبت ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فرینڈشپ کے نام پر عام کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ کا تصور یا بوائے فرینڈ کا تصور، جس میں محض ایک وقتی اور جذباتی محبت پائی جاتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. جہاں کہیں ایسی محبت ہو وہاں یا تو نکاح کا انتظام کرنا چاہیے یا پھر اس سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں حالات کیا ہیں کہ ایسے حیوانی جذبات کو ابھارنے کے تو سب سامان موجود ہیں، اس کے لیے تو بہت سے ذرائع موجود ہیں جو انسانوں کی ایسی خواہشات کو پرووک کرتے رہتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن ان جذبات کی تسکین کے لیے حلال ذریعے کا اہتمام کچھ نہیں. پیچھے بھی جب سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ نکاح کر دو بے نکاحوں کا. کتنی تاکید تھی وہاں، اور اس موقع پر نکاح کی ضرورت اور نکاح کے متعلق بہت سی باتیں بھی کی گئی تھی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے خاندانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو عورت، یا کوئی بغیر شادی شدہ شخص ہو، مرد ہو یا عورت، ان کے والدین زندہ نہ ہو، قریبی کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہو، تو خاندان برادری اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ ہم ان کے لیے شادی کا انتظام کریں. لیکن افسوس یہ کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی طرف سے بھی بے فکر نظر آتے ہیں اور بعض اوقات اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. نکاح کی ضرورت یا شادی کی ضرورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس سے فرار کوئی اسلامی رویہ نہیں. اور یہ سمجھنا کہ نکاح کے بغیر زندہ رہنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یہ اسلامی تصور نہیں. ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی خاص وجہ سے ایسا موقع میسر نہ ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن جہاں عموم کی بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس نظام سے فرار درست نہیں، لیکن اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے قانون سے پابند کیا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ صرف محبت تو رکھ دیتے انسانوں کے درمیان اور اس کو قانون سے کستے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے اس ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، تو انسانوں کے لیے کس قدر مشکلات ہوتی جو ہو بھی رہی ہیں، لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں. کہ ایک وہ تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس میں گلٹ بھی ہے، اس میں حرام کی طرف جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں، یعنی نتیجہ لیس ہے، وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں. یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس کا حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ انسان حرام کام کرے اور اپنے ضمیر پر ایک بوجھ لاتا رہے، اور مرد عورت کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، نہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا وہ ذمہ دار بنے، اور اسی طرح عورت مرد کی باقی ضروریات کا کوئی انتظام اور اہتمام نہ کرے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا کی، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے انسان میں روح ڈالی، اسی نے انسان میں احساسات اور جذبات ڈالے، اسی نے انسان کے اندر یہ مودت اور رحمت کی صلاحیت رکھی، اور اسی نے ہمیں دین اسلام دیا اور کہا کہ ہاں آؤ اس طریقے پر اپنے گھرانوں کو خوشحال بناؤ، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرو، قربانی کرو، ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ صبر کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرو. یہ تعلق محض خواہشات پر مبنی نہ ہو، محض جوانی کے جذبات پر مبنی نہ ہو، بلکہ یہ تعلق بڑھاپے تک ہو، اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے خیر و بھلائی کے جذبات ہوں، اس میں رحمت ہو. رحمت جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک خاص قسم کی کیئر، دوسرے کے لیے کائنڈ ہونا، دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنا، دوسرے کی ضروریات کو خود تکلیف اٹھا کر پورا کرنا، یہ ہے رحمت. یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنی غرض ہو، اپنی ضرورت کا پتہ ہو، اپنی خواہش کا پتہ ہو، اور دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خواہش کا آپ کو احساس نہ ہو. اور یہ بھی نہیں کہ آپ محض حیوانوں کی طرح یہ تعلق تو پورا کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہ رکھیں، نہ ایک دوسرے کی بیماری کے بارے میں اور نہ ہی ایک دوسرے کی باقی ضروریات کے بارے میں. اسلام کو
ایسا تعلق منظور نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق رکھے، اور یاد رکھیے جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔